السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پچھلے خطبہ سے پہلے جو خطبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھٹناؤں اور واقعات کے بارے میں دیا جا رہا تھا، اس میں وبھن حوالے ورنن کیے گئے تھے جن سے سدھ ہوتا ہے کہ مرتدوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے سزا ان کے مرتد ہونے کی وجہ سے نہیں دی تھی، بلکہ بغاوت اور جنگ کرنے کی وجہ سے ان کو اتر دیا گیا تھا۔ اس بارے میں زمانے کے حکم اور عدل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں اس ارتداد یعنی مرتد ہونے کو سرکشی، بغاوت اور ادندتا سے پریبھاشت کیا ہے۔ چنانچہ اس کا ورنن کرتے ہوئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور دلیری کتنی تھی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تحقیق کرنے والوں سے یہ بات چھپی نہیں ہے کہ آپ کی خلافت کا سمے بھے اور مصیبتوں کا سمے تھا۔ اتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہوا تو اسلام اور مسلمانوں پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں، بہت سے منافق مرتد ہو گئے اور مرتدوں کی زبانیں لمبی ہو گئیں، اور جھوٹ گڑھنے والوں افطرا پردازوں کے ایک گروہ نے دعوی نبوت کر دیا، اور اکثر دیہاتی لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ 1,00,000 کے قریب اگیانی اور دراچاری لوگ اکٹھے ہو گئے اور مل گئے، اور فتنے بھڑک اٹھے اور مصیبتیں بڑھ گئیں۔ آفتوں نے دور اور نکٹ کا گھیراؤ کر لیا اور مومنوں پر ایک بہت بھیانک زلزلہ طاری ہو گیا۔ اس سمے تمام لوگ آزمائے گئے اور خوفناک اور وچلت کر دینے والے حالات پیدا ہو گئے۔ مومن ایسے لاچار تھے کہ مانو ان کے دلوں میں آگ کے انگارے دہکائے گئے ہوں یا وہ چھری سے ذبح کر دیے گئے ہوں۔ کبھی تو وہ خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے، اور کبھی ان فتنوں کی وجہ سے جو جلا کر بھسم کر دینے والی آگ کی صورت میں ظاہر ہوئے تھے، روتے تھے۔ امن کا نام و نشان تک نہ تھا۔ فتنہ پرداز گند کے ڈھیر پر اگے ہوئے ہریالی کی طرح چھائے گئے تھے۔ مومنوں کا خوف اور ان کی گھبراہٹ بہت بڑھ گئی تھی اور دل دہشت اور بے چینی سے بھرے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت اور حضرت خاتم النبیین کے خلیفہ بنائے گئے۔ منافقوں، کافروں اور مرتدوں کی جن رویوں اور طور طریقوں کا آپ نے نظارہ دیکھا، ان سے آپ ہم و غم میں ڈوب گئے۔
آپ اس طرح روتے جیسے ساون کی جھڑی لگی ہو، اور آپ کے آنسو بہنے والے چشمے کی طرح بہنے لگتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کی دعا مانگتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے پتا خلیفہ بنائے گئے اور اللہ نے انہیں امیر بنایا تو خلافت کے آرمبھ ہی میں آپ نے ہر طرح کے فتنوں کو، چھپے ہوئے اور جھوٹے نبوت کے مدعیوں کی سرگرمیوں اور منافق مرتدوں کی بغاوت کو دیکھا، اور آپ پر اتنی مصیبتیں ٹوٹیں کہ اگر وہ پہاڑوں پر ٹوٹتیں تو وہ زمین میں دھنس جاتے اور فوراً گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن آپ کو رسولوں جیسا صبر عطا کیا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی نصرت اور مدد آ پہنچی اور جھوٹے نبی قتل اور مرتد ہلاک کر دیے گئے، فتنے دور کر دیے گئے اور مصیبتیں چھٹ گئیں، اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا اور خلافت کا معاملہ سدرڑھ ہو گیا، مستحکم ہو گیا، اور اللہ نے مومنوں کو آفت سے بچا لیا اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا، اور ان کے لیے ان کے دین کو مضبوطی پردان کی، اور ایک جہان کو، ایک دنیا کو حق پر قائم کر دیا، اور مفسدوں کے چہرے کالے کر دیے اور اپنا وعدہ پورا کیا، اور اپنے بندے حضرت ابوبکر کی سہایتا کی، اور ادنڈ سرداروں اور بتوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور کفار کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ پراجت ہو گئے، اور آخر انہوں نے رجوع کر کے توبہ کی، اور یہی قہار خدا کا وعدہ تھا، اور وہ سب سچوں سے بڑھ کر سچا ہے۔ اتہ وچار کر کہ کس طرح خلافت کا وعدہ اپنے پورے شرطوں کے ساتھ اور نشانیوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات میں پورا ہوا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس تحقیق کی خاطر تمہارا سینہ کھول دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ غور کرو کہ آپ کے خلیفہ ہونے کے وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔ اسلام مصیبتوں کی وجہ سے آگ سے جلے ہوئے ویکتی کی طرح نازک حالت میں تھا، پھر اللہ نے اسلام کو اس کی طاقت لوٹا دی اور اسے گہرے کنویں سے نکالا، اور جھوٹے نبوت کے مدعیوں دردناک عذاب سے مارے گئے، اور مرتد چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح مار دیے گئے، اور اللہ نے مومنوں کو اس بھے کی اوستھا سے جس میں وہ مردوں کی طرح تھے امن اور شانتی پردان کی۔ اس تکلیف کے دور ہونے کے بعد مومن خوش ہوتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کو مبارکباد دیتے اور مرحبا کہتے ہوئے ان سے ملتے تھے، آپ کی تعریف کرتے اور رب الارباب کی بارگاہ سے آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے، آپ کا سمان کرنے کے لیے لپکتے تھے، اور انہوں نے آپ کی محبت کو اپنے دل کی گہرائی میں داخل کر لیا، اور اپنے تمام معاملوں میں آپ کا انوسرن کرتے تھے، آپ کی پیروی کرتے تھے اور آپ کے شکر گزار ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے دلوں کو روشن اور چہروں کو چمکدار کیا، اور وہ محبت اور الفت میں بڑھ گئے اور پوری جد و جہد سے آپ کی اطاعت کی۔ وہ آپ کو ایک مبارک وجود اور نبیوں کی طرح سہایتا پراپت سمجھتے تھے، اور یہ سب کچھ حضرت ابوبکر صدیق کے صدق، آپ کی سچائی اور گہرے یقین کی وجہ سے تھا۔ یہ سر الخلافہ آپ کی کتاب ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی میں، اس عربی کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ مرتد ہونے کا فتنہ اور بغاوت جب ہوا ہے، اس کی طرف آپ نے کچھ مہمات بھیجی تھیں، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد لگ بھگ سارے عرب نے ہی مرتد ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ ان کے خلاف جو کارروائیاں حضرت ابوبکر کی طرف سے کی گئیں ان کا ورنن پہلے ہو چکا ہے۔ دوسرے گروہ کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے نہ صرف اسلام سے مرتد ہو گئے بلکہ بغاوت کر دی تھی اور مسلمانوں کو قتل بھی کر رہے تھے۔ اب حضرت ابوبکر نے ان کی خبر لینے کا ارادہ کیا، چنانچہ بدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت اسامہ کے لشکر کے آرام کرنے کے بعد حضرت ابوبکر اسلامی فوجوں کے ساتھ تلوار سونتتے ہوئے مدینہ سے سوار ہو کر ذوالقصہ کی طرف روانہ ہوئے، جو مدینہ سے 1 رات اور 1 دن کے فاصلے پر استھت ہے۔ اس زمانے میں جو سفر کا مادھیم تھا، اس کے مطابق صحابہ کرام جن میں حضرت علی بھی تھے، وہ آپ سے آگرہ کر رہے تھے کہ آپ مدینہ واپس چلے جائیں اور
اعراب سے جنگ کے لیے اپنے سوا کسی دوسرے بہادر کو بھیج دیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد میرے پتا تلوار سونتے ہوئے سواری پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو حضرت علی بن ابی طالب نے آ کر آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور نویدن کیا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے وہ بات کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن کہی تھی۔ آپ نے تلوار کیوں سونتی ہے؟ ہمیں اپنی جان کی وجہ سے مصیبت میں نہ ڈالیے۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ہمیں اپنی جان کی وجہ سے مصیبت میں نہ ڈالیے، اللہ کی قسم اگر ہمیں آپ کی جان کی مصیبت پہنچی تو آپ کے بعد ہمیشہ کے لیے اسلام کا نظام نہ رہے گا۔ اس پر حضرت ابوبکر واپس چلے گئے اور فوج کو بھیج دیا۔ جب حضرت اسامہ اور ان کے لشکر نے آرام کر لیا اور ان کی سواریاں بھی تازہ ہو گئیں اور زکوٰۃ کا مال بھی بکثرت آ گیا جو مسلمانوں کی ضرورت سے ادھک تھا، تو حضرت ابوبکر نے فوج کو وبھاجت کیا اور 11 جھنڈے باندھے۔ ایک حضرت خالد بن ولید کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو آدیش دیا کہ وہ طلحہ بن خویلد کے مقابلے پر جائیں۔ اس سے فارغ ہو کر بطاحہ بن مالک بن نویرہ سے مقابلہ کے لیے جائیں۔ یہ سب مرتدین تھے، جنگ کرنا چاہتے تھے۔ اگر اس وقت وہ ان کے مقابلہ پر جمع رہے، بطاحہ جو ہے وہ بنو اسد کے علاقے میں ایک چشمہ کا نام ہے، اس طرف بھیجا تھا آپ نے۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو مسلمہ کذاب کے مقابلے پر حکم دیا۔ تیسرا حضرت مہاجر بن ابو امیہ کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو حکم دیا کہ وہ انسی کی فوجوں کا مقابلہ کریں۔ پھر قیس بن مخشوح اور ان اہل یمن کے مقابلے میں جو ابنا سے برسر پیکار تھے، ابنا کی امداد ہیں، ابنا کی امداد کریں۔ ابنا جو ہے یہ بھی اہل فارس میں سے ایک قوم کی اولاد تھی جنہوں نے یمن میں نواس کیا ہوا تھا اور عربوں میں شادیاں کی تھیں، اور فرمایا کہ اس سے فارغ ہو کر قندہ کے مقابلے کے لیے حضر موت چلے جائیں۔ حضر موت بھی یمن کا ایک علاقہ ہے۔ چوتھے خالد بن سعید بن عاص کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو ہمقتین کی طرف بھیجا جو شام یعنی سیریا کی سرحد پر ہے۔ پانچویں حضرت عمرو بن عاص کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو قدا، ودیہ اور حارث کی جمعیتوں کے مقابلے پر جانے کا آدیش دیا۔ چھٹا جھنڈا حضرت حذیفہ بن محسن غلفانی کے لیے باندھا اور ان کو اہل دبا کی طرف جانے کا آدیش دیا۔ دبا بھی عمان میں عربوں کا ایک بازار تھا۔ عمان کا ایک پرانا اور پراچین شہر تھا، مارکیٹ لگا کرتی تھی۔ ساتواں جھنڈا حضرت ارفجا ہرمسا کے لیے باندھا اور ان کو مہرہ جانے کا آدیش دیا۔ مہرہ یمن کے ایک علاقے کا نام ہے۔ حضرت ابوبکر نے ان دونوں کو فرمایا کہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، مگر جو علاقے ان کے سپرد کیے گئے ہیں ان میں وہ ایک دوسرے پر امیر رہیں گے، یعنی پہلے یمن والے اور دوسرے ان کو۔ پھر حضرت ابوبکر نے شرحبیل بن حسنہ کو حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے پیچھے روانہ کیا اور آدیش دیا کہ یمامہ سے فارغ ہو کر قدا کے مقابلے پر چلے جانا، اور مرتدین سے جنگ کے موقع پر تم ہی اپنے لشکر کے امیر ہوگے۔ نواں حضرت طریفہ بن حاجز کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو آدیش دیا کہ وہ بنو سلیم اور حوازن کا مقابلہ کریں۔ 10واں جھنڈا حضرت سوید بن مقرن کے لیے باندھا اور ان کو آدیش دیا کہ وہ یمن کے علاقے تہامہ کی طرف جائیں، اور 11واں جھنڈا حضرت علا رضی اللہ عنہ بن حضرمی کے لیے باندھا اور ان کو بحرین جانے کا آدیش دیا۔ چنانچہ یہ امراء ذوالقصہ سے اپنی اپنی سمت روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے ہر دستے کے امیر کو آدیش دیا کہ جہاں جہاں سے وہ گزریں وہاں کے طاقتور مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیں اور کچھ طاقتور لوگوں کو وہیں اپنے علاقے کی سرکشا کے لیے پیچھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابوبکر کے اس وبھاجن کا ورنن کرتے ہوئے ایک لیکھک لکھتے ہیں کہ ذوالقصہ فوجی مرکز قرار پایا۔ یہاں سے سسنگٹھت اسلامی فوجیں مرتدوں کی تحریک کو کچلنے کے لیے وبھن علاقوں کی طرف روانہ ہوئیں۔ حضرت ابوبکر کے منصوبہ سے منفرد عبقریت اور دقیق جغرافیائی بھوگولک انوبھو کا پتہ چلتا ہے۔ دستوں کے وبھاجن اور ان کے افسروں کی حد بندی سے اسپشٹ ہوتا ہے
کہ ابو بکر بھوگول کا گہرا گیان رکھتے تھے اور زمین کے نشانات اور انسانی آبادیوں اور جزیرہ عرب کے راستوں سے پوری طرح پریچت تھے۔ مانو کہ جزیرہ عرب ایک منشیہ کی شکل میں آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا، جیسا کہ دور اور نکٹ میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس مرکز قیادت میں ہوتا ہے۔ جو شخص بھی لشکروں کو روانہ کرنے، ان کی دشا نردیش کا نردھارن کرنے، جدا ہونے کے بعد اکٹھا ہونے اور دوبارہ اکٹھے ہونے کے لیے تفرق میں غور و فکر کرے گا، اس کو یہ اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ یہ منصوبہ بندی پورے عرب جزیرے پر مثالی اور صحیح اندازے سے پھیلی ہوئی تھی، اور ان لشکروں کے ساتھ رابطہ بھی بہت ہی باریکی سے تھا۔ ابو بکر کو ہر وقت اس کا پتہ رہتا تھا کہ فوج کہاں پہ ہے، اس کے تحریکات اور جملہ معاملوں سے وہ پوری طرح پریچت رہتے تھے، اور یہ بھی پتہ رہتا تھا کہ ان کو کامیابی کیا ہوئی اور کل کا کیا پروگرام ہے۔ پیغام بھیجنے کا کام بہت ہی باریکی سے اور تیز ہوا کرتا تھا، اور جنگ کے میدان سے خبریں برابر مدینہ مرکز قیادت میں حضرت ابو بکر کو پہنچتی رہتی تھیں۔ پوری فوج سے برابر رابطہ رکھا ہوا تھا۔ مرکز قیادت اور میدان جنگ کے درمیان فوجی خبر رسانی میں ابو حیثمہ انصاری، سلمہ بن سلامہ، ابو برزہ اسلمی اور سلمہ بن وقش نے نمایاں حیثیت حاصل کی۔ جن لشکروں کو ابو بکر نے روانہ کیا وہ آپس میں مربوط تھے، ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے، اور یہ خلافت کی اہم کامیابیوں میں سے ایک تھی، کیونکہ ان لشکروں کے اندر قیادت کی مہارت کے ساتھ ویوستھا کی پوری خوبی تھی۔ برآں اس کے اترکت جنگ میں تجربہ پہلے سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں اور جو سریہ کی تحریکوں میں انہوں نے انہی عسکری اعمال کا اچھا تجربہ ہو چکا تھا۔ ابو بکر کی حکومت کا عسکری نظام جزیرہ عرب میں تمام عسکری قوتوں پر فوقیت رکھتا تھا، اور ان لشکروں کے قائد سیف اللہ المسلول خالد بن ولید تھے، جو اسلامی وجیوں اور مرتدوں سے جنگ میں ایک منفرد اور ایکاکی شخصیت کے مالک تھے۔ اسلامی فوج کی یہ وبھاجن بہت ہی مہتوپورن فوجی منصوبے کے تحت عمل میں آیا تھا، کیونکہ مرتدین ابھی تک اپنے اپنے علاقوں میں متفرق تھے، یعنی کہ بکھرے ہوئے تھے، جمع نہیں ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف ان کی جتھہ بندی ابھی نہیں ہو سکی تھی۔ بڑے قبیلے دور دراز علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے، سمے اس کے لیے کافی نہ تھا کہ وہ آپس میں جتھہ بندی کر سکیں، کیونکہ مرتد ہونا شروع ہوئے ابھی 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا تھا، اور دوسرے بات وہ اپنے خلاف مسلمانوں کے خطرے کو نہ سمجھ سکے۔ وہ یہ انومان کیے ہوئے تھے کہ چند مہینے میں تمام مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے، اسی لیے ابو بکر نے چاہا کہ اچانک ان کی شان و شوکت کا صفایا کیا جائے، پورو اس کے کہ وہ اپنے جھوٹ کو پھیلانے کی مدد کے لیے جتھہ بندی کر سکیں۔ اس لیے ابو بکر نے ان کے فتنہ کو بڑھنے سے پہلے ہی ان کی خبر لی، اور انہیں اس بات کا اوسر نہ دیا کہ وہ اپنا سر اٹھا سکیں اور اپنی زبان لمبی کر سکیں، جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکیں۔ حضرت ابو بکر کی اور سے قائدین کی نیوکتی کے حوالے سے وبھن معاملوں کا ورنن کرتے ہوئے ایک لکھنے والے لکھتے ہیں کہ نمبر 1 تو اس منصوبہ میں اس بات کا پربندھ کیا گیا کہ لشکروں کے بیچ آپس میں ربط اور سہیوگ برابر بنا رہے۔ یدیپی ان کے مقامات اور جہات دشائیں الگ الگ تھیں، لیکن سب ایک ہی سلسلے کی لڑیاں تھیں۔ ان کا آپس میں ملنا اور جدا ہونا ایک ہی مقصد کے ادھین تھا، اور خلیفہ کے مدینہ میں ہوتے ہوئے جنگ کے سارے معاملوں کا کنٹرول اور ان کی پاور اس کے پاس تھی، یعنی خلیفہ کے ہاتھ میں تھی۔ دوسری بات یہ کہ صدیق اکبر نے دارالخلافہ مدینہ کی سرکشا کے لیے فوج کا ایک حصہ اپنے پاس رکھا، اور اسی طرح حکومت کے معاملوں میں رائے اور مشورہ کے لیے بعض بڑے بڑے صحابہ کی ایک جماعت اپنے پاس رکھی۔ تیسرے یہ کہ ابو بکر کو معلوم تھا کہ ارتداد سے پربھاوت علاقوں میں اسلامی قوت موجود ہے۔ آپ کو اس کی فکر لگی ہوئی تھی کہ کہیں یہ مسلمان مشرکین کے غصے کا نشانہ نہ بنے، اس لیے قائدین کو آدیش دیا کہ ان میں سے جو قوت اور طاقت کے مالک ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں، اور ان علاقوں کی سرکشا کی خاطر کچھ لوگوں کو وہاں نیوکت کر دیں۔
چوتھے، مرتدین کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ابو بکر نے الحرب خداتن یعنی لڑائی داؤ پیچ کا نام ہے، اس اصول کو اپنایا۔ فوج کے ہدف کچھ ظاہر کرتے، حالانکہ مقصود کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ بہت ہی احتیاط اور ساودھانی کا طریقہ اپنایا کہ کہیں ان کا منصوبہ کھل نہ جائے۔ اس طرح ابو بکر کی قیادت میں سیاسی مہارت، علمی تجربہ، علمی راسخ اور روانی فتح اور سہایتا نمایاں ہوتی ہیں۔ اس اوسر پر حضرت ابو بکر نے 2 فرمان بھی لکھے تھے، ایک عرب قبیلوں کے نام، فوج کے سپہ سالاروں کے مارگدرشن کے لیے۔ یہی لیکھک جو پہلے ہیں ڈاکٹر علی محمد سلابی، یہ لکھتے ہیں اس خط کے بارے میں کہ اسلامی لشکروں کی تیاری اور ٹھوس پربند کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لکھت دعوت کا سلسلہ جاری رہا اور اس نے اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے ایک مہتوپورن پتر تحریر کیا جو محدود وشے پر آدھارت تھا۔ مرتدوں سے جنگ کرنے کے لیے فوجوں کو روانہ کرنے سے پورو آپ نے اس خط کو مرتدین اور ثابت قدم رہنے والے سب کے بیچ اونچے پیمانے پر ممکنہ حد تک پڑھ کر سنانے کا کوشش کی، ان تک پہنچانے کی کوشش کی۔ قبیلوں کے پاس لوگوں کو روانہ کیا۔ انہوں نے آدیش دیا کہ وہاں پہنچ کر ہر مجمع میں، ہر بھیڑ والی جگہ پر یہ خط سنائیں، اور جس کو بھی اس خط کا مضمون پہنچے اسے آدیش دیا کہ وہ ان لوگوں تک بات پہنچا دے جن تک نہیں پہنچی۔ حضرت ابو بکر نے اس پتر میں عام اور خاص سب کو سمبودھت کیا، چاہے وہ اسلام پر ثابت قدم رہنے والے ہوں یا اس سے مرتد ہو جانے والے۔ حضرت ابو بکر کا وہ خط جو عرب کے قبیلوں کے نام تھا، وہ سب سے زیادہ وستار کے ساتھ طبری نے ورنن کیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی پستک سر الخلافہ میں اس پتر کا بھی ورنن کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچت معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں وہ پتر درج کر دیں جو صدیق اکبر نے مرتد ہونے والے قبیلے عرب کے اور لکھا تھا۔ اس پتر کی سوچنا پانے والے صدیق اکبر کی شاعر اللہ کی ترویج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کے دفاع میں مضبوطی کو دیکھ کر ایمان اور بصیرت میں ترقی کریں۔ پھر آپ لکھتے ہیں، خط حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو اس طرح شروع ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پتر ابو بکر خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے ہر ایک خاص اور عام آدمی کے لیے ہے، جس تک پہنچے، وہ چاہے وہ اسلام پر قائم رہا ہے یا اسلام سے پھر گیا ہے۔ ہدایت کے اتباع کرنے والے ہر شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کے بعد گمراہی اور اندھے پن کی طرف نہیں لوٹا۔ بس میں تمہارے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں جو ایک ہے اور ادویتی ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور جو شکسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور جس نے اس سے انکار کیا اسے ہم کافر قرار دیتے ہیں اور اس سے جہاد کرتے ہیں۔ اما بعد، اسپشٹ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اور سے سچائی کے ساتھ اپنی سرشٹی کی طرف خوشخبری دینے والا اور سچیت کرنے والا، اور اللہ کی اور سے اس کے آدیش سے بلانے والا، اور ایک پرکاشمان سورج کے طور پر بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈرائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر فرمان صادق آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ویکتی کو حق کے ساتھ ہدایت دی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویکار کیا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیٹھ پھیر لی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمے تک جنگ کی کہ وہ خوشی سے یا مجبور ہو کر اسلام میں آ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ پھر اس کے بعد اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آدیش کو لاگو کر دیا اور امت کی بھلائی کر دی، اور جو ذمہ داری آپ پر تھی اسے پورا کر دیا، اور اللہ نے آپ پر اور اہل اسلام پر اپنی اس کتاب میں جو اس نے نازل فرمائی اس بات کو خوب کھول کر بیان کر دیا۔ چنانچہ فرمایا، انکا میتون و انہم میتون، یقیناً تو بھی مرنے والا ہے اور یقیناً وہ بھی مرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، یعنی ہم نے کسی انسان کو تجھ سے پہلے ہمیشہ جیون نہیں دیا۔ افائم متا وہم الخالدون، بس اگر تو مر جائے تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے؟
اس کے بعد مومنوں سے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر ایک رسول، لیکن اس سے پہلے رسول گزر چکے، اتہ یدی یہ وفات پا جائیں، یدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم کیا اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ یقیناً شکر گزاروں کو جزا دیتا ہے۔ بس وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد تو فوت ہو چکے، اور وہ جو واحد و یگانہ اور لا شریک اور ادویتی خدا کی عبادت کیا کرتا تھا اسے معلوم ہو کہ اللہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ نہیں مرے گا، اسے اونگ نہ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، وہ اپنے کاموں کی سرکشا کرتا ہے، اپنے شترو سے انتقام لینے والا ہے اور اسے سزا دینے والا ہے۔ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی اور تمہارے اس بخت کی اور نصیب کی کے حصول کی جو اللہ کے یہاں تمہارے لیے مقرر ہے، اور وہ تعلیم جو تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لے کر آیا اس پر عمل کرنے کی تمہیں تاکید کرتا ہوں، اور یہ کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حاصل کرو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ ہر وہ شخص جسے اللہ ہدایت نہ دے وہ گمراہ ہے، اور ہر وہ شخص جسے وہ نہ بچائے وہ آزمائش میں پڑے گا، اور ہر وہ شخص جس کی وہ مدد نہ کرے وہ اسہائے رہے گا۔ بس جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ قرار دے وہ گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولی مرشدا، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے حق میں کوئی ہدایت دینے والا دوست نہ پائے گا۔ اور اس کا دنیا میں کیا ہوا، اور اس کا دنیا میں کیا ہوا کوئی عمل اس سمے تک سویکار نہیں کیا جائے گا۔ آپ لکھتے ہیں آگے کہ اس کا دنیا میں کیا ہوا کوئی کام اس سمے تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک وہ اس دین اسلام کا اقرار نہ کر لے، اور نہ ہی آخرت میں اس کی طرف سے کوئی معاوضہ اور بدلہ قبول کیا جائے گا۔ اور مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں سے کچھ نے اسلام کا اقرار کرنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہوئے اور اس کے معاملے میں نادانی برتتے ہوئے اور شیطان کی بات مانتے ہوئے اپنے دھرم سے ارتداد اپنایا ہے، یعنی دھرم سے ومکھتا کو اپنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، بس وہ اپنے رب کے حکم سے روگردان ہو گیا پھر گیا، تو کیا تم اسے اور اس کے چیلوں کو میرے سوا دوست پکڑ کر بیٹھو گے جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے تو یہ بہت ہی برا بدلہ ہے۔ پھر فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اسے دشمن ہی بتائے رکھو، وہ اپنے گروہ کو کیول اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی آگ میں پڑنے والوں میں سے ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں اس خط کا ذکر کرتے ہوئے اور میں نے مہاجرین، انصار اور اچھے عمل سے پیروی کرنے والے تابعین کے لشکر پر فلاں آدمی کو نیوکت کر کے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور میں نے اسے آدیش دیا ہے کہ وہ نہ تو کسی سے جنگ کرے اور نہ اسے اس سمے تک قتل کرے جب تک وہ اللہ کے پیغام کی طرف ان کو نہ بلا لے۔ پھر جو اس پیغام کو سویکار کر لے اور اقرار کر لے اور باز آ جائے اور نیک عمل کرے تو اس سے قبول کرے اور اس پر اس کی مدد کرے، اور جس نے انکار کیا تو میں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ اس سے اس بات پر جنگ کرے، اور جس پر قابو پائے ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ رہنے دے، اور یا وہ انہیں آگ سے جلا ڈالے اور ہر طرح سے انہیں قتل کرے، اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے، اور کسی سے اسلام سے کم
کسی چیز کو سویکار نہ کرے، پھر جو اس کا انوسرن کرے تو یہ اس کے لیے اچت ہے، اور جس نے اسے ترک کیا، تیاگ دیا، تو وہ اللہ کو کمزور نہیں کر سکے گا۔ اور میں نے اپنے پیغامبر کو آدیش دیا کہ وہ اپنے اس پتر کو تمہارے ہر بھیڑ والے علاقے میں پڑھ کر سنا دے، اور اذان ہی اسلام کا اعلان ہے، اتح جب مسلمان اذان دیں تو وہ بھی اذان دے دیں اور ان پر آکرمن سے رک جائیں، اور اگر وہ اذان نہ دیں تو ان پر آکرمن جلد کرو، اور جب وہ اذان دے دیں تو جو ان پر فرض ہیں ان سے مانگ کرو، اور اگر وہ انکار کریں تو ان پر جلد آکرمن کرو، اور اگر اقرار کر لیں تو ان سے سویکار کر لیا جائے۔ بہرحال اس بارے میں جو وورن تھا، کیوں ان سے جنگ ہوئی اور کیوں سب کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا، اس لیے یہ لوگ جنگ کرنے والے تھے، مسلمانوں پر جنگ ٹھونسنے والے تھے، اور نہ کیول جنگ کرتے تھے بلکہ اتیاچار بھی کرنے والے تھے، اور جو ان کے علاقوں میں مسلمان تھے نہتھے ان پر اتیاچار کر رہے تھے۔ دوسرا پتر جو حضرت ابوبکر نے ان سب امیر لشکر جن کی سنکھیا 11 تھی ان کے نام لکھا تھا، ان کا ورنن ہو چکا ہے، اور ان امیروں کو وہ پتر ان کے لشکروں کے امیروں کے نام تھے، وہ اس پرکار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرمان ابوبکر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے فلاں ویکتی کے لیے لکھا گیا ہے، اور جب انہوں نے اسے مسلمانوں کی فوج کے ساتھ مرتدوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا، یعنی امیر کا نام لکھا گیا تھا اس پر، انہوں نے اس امیر کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ ہر معاملے میں ظاہر اور باہر میں اللہ کا تقوی اختیار کرے جہاں تک اس کا بس چلے، اور اس کو اللہ کے معاملے میں جد و جہد کا ان لوگوں سے جہاد کا حکم دیا ہے جنہوں نے اللہ سے پیٹھ پھیر لی اور اسلام سے رجوع کرتے ہوئے شیطانی آرزوؤں کو اپنا لیا۔ سب سے پہلے ان پر اتمام حجت کرے، پیغام پہنچائے، انہیں اسلام کی طرف دعوت دیں، اگر وہ اس کو سویکار کر لیں تو ان لوگوں سے لڑائی سے رک جائے، اور اگر وہ اس کو سویکار نہ کرے تو پھر ان پر ترنت آکرمن کرے یہاں تک کہ اس کے سامنے جھک جائیں۔ پھر وہ ان لوگوں کو ان کے ادھیکار اور کرتویہ بتائے، اور وہ ان سے وصول کرے جو ان پر فرض ہے، اور انہیں دے جو ان کے ادھیکار ہیں۔ وہ ان لوگوں کو مہلت نہ دے، یعنی ایسی مہلت جس سے وہ جنگ کے لیے تیار ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں، کہ مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے لڑائی کرنے سے نہ روکے، اور مسلمان اگر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ باز نہیں آئیں گے اور وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ان کو نہ روکو جنگ سے۔ اس علاقے کے لوگ زیادہ جانتے تھے ان لیڈروں کو کہ یہ حکم دیا، بس جس نے اللہ عز و جل کے حکم کو قبول کیا، اس کی فرما برداری اور آگیا پالن کیا، تو اس کی یہ بات قبول کرے اور اچت طریقے سے اس کی سہایتا کرے، اور صرف اس سے جنگ کی جائے گی جس نے اس اقرار کے بعد اللہ کا انکار کیا کہ وہ اللہ کی اور سے آیا تھا۔ اگر وہ دعوت کو قبول کر لے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہوگا، اور اللہ اس سے حساب لینے والا ہے بعد اس کے جو اس نے چھپایا۔ اور جس نے اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کیا تو اس سے لڑائی کی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے جہاں بھی وہ ہو، اور وہ چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ کسی سے کوئی چیز قبول نہ کی جائے گی جو وہ دے سوائے اسلام کے۔ بس جس نے اسلام قبول کر لیا اور اقرار کر لیا تو اس سے قبول کر لیا جائے اور اس کو اسلامی تعلیمات سکھائی جائیں، اور جس نے انکار کیا یعنی مسلمان ہو کے مرتد ہو گئے پھر لڑائیاں کر رہے ہیں تو اسلامی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں، اور ان کو بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے پھر حکومت کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتے۔ جس نے انکار کیا تو اس سے لڑائی کی جائے، اگر اللہ اسے ان پر فتح عطا کرے تو ان کو بری طرح ہتھیاروں اور آگ کے ذریعے سے قتل کیا جائے، پھر اللہ جو اس کو مال فے عطا فرمائے تو وہ اس کو تقسیم کر دے سوائے خمس کے 5ویں حصے کے، وہ ہمیں پہنچائے، وہ 5واں حصہ ہمیں پہنچائے گا، اور وہ سپہ سالار اپنے ساتھیوں کو جلدی اور فساد سے روکے، اور ان میں کوئی غیر آدمی داخل نہ کرے جب تک کہ وہ جان نہ لے کہ اس میں کیسی یوگیتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ جاسوس ہو، یعنی کسی ویکتی کو تم داخل کر لو اور وہ جاسوس ہو،
صحیح طرح سے چھان بین کر کے پھر لینا، وہ جاسوس ہوں اور ان کی وجہ سے مسلمانوں پر مصیبت آ جائے۔ سفر اور پڑاؤ میں مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور مدھیم استر کا برتاؤ کرے اور ان کے حال چال پوچھتا رہے، ان کا دھیان رکھے۔ لشکر کے ایک حصہ کو دوسرے حصے سے جلدی کرنے کا آدیش نہ دے۔ مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ اور بات چیت میں ششٹاچار اور نرمی کو اپنائے۔ اب کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن کا اسپشٹیکرن، جن کی ویاکھیا کرنی پڑتی ہے لیکن ویاکھیا نہیں کی گئی۔ کبھی کبھی اسلام کا غلط تاثر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا اسپشٹیکرن پچھلے خطبے میں کر چکا ہوں کہ یہ سب مرتدین ایسے تھے جنہوں نے جنگ کی، لڑاکا تھے، اور نہ کیول جنگ کی بلکہ جو مسلمان ان کے علاقوں میں تھے ان پر بھی انہوں نے اتیاچار کیا، ان کو مارا، ان کو جلایا اور ان کے گھروں کو جلایا، ان کو خود بھی جلا دیا۔ تو ان کے خلاف پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ ضرور بدلہ لینا ہے ان کا، اور ان کو اسی طریقے سے پھر جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی خط کو درج کیا ہے کہ اسی طرح سے پھر ان کو بھی سزا دینی ہے، کیونکہ یہی حکم ہے قرآن شریف کا اور اللہ تعالیٰ کا بھی کہ جیسا کوئی کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی اس کو سزا دو اور بدلہ لینے کے لیے۔ لیکن اس بات کی ویاکھیا ایک جگہ ایک لیکھک نے اس طرح بھی لکھی ہے، انہی ڈاکٹر صاحب علی محمد سلابی نے، کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ مرتدین باغیوں کو آگ میں جلا دیا جائے، کیونکہ کسی کو جلانے کی سزا دینا تو جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آدیش ہے کہ ان النار لا يعذب بها الا اللہ، کہ آگ کے دوارا عذاب دینا صرف اللہ کا کام ہے، لیکن یہاں انہیں جلانے کا آدیش اس لیے دیا گیا کہ ان بدمعاشوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا تھا، لہٰذا یہ قصاص یعنی بدلہ کے طور پر تھا۔ اسی کتاب نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر کے اسی پتر کا ورنن کرتے ہوئے جو بیان ہوا ہے، لکھا ہے کہ جو مسلمانوں کی قطار کی اور لوٹنے سے انکاری ہو اور مرتد ہونے پر ڈٹ جائے، وہ محاربین میں سے ہے، یعنی جنگ کرنے والوں میں سے ہے، اس پر حملہ کرنا ضروری ہے، اس کو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی یہی فرمایا کہ اگر جو تمہیں مشکل میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوتر قرآن میں بھی یہی فرمایا ہے کہ جو تمہیں مشکل میں ڈالتے ہیں جب تمہیں، تو اس کے مطابق ہی ان کو سزا دو جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ کیا۔ باغیوں نے، جیسا کہ پہلے میں ورنن کر چکا ہوں پچھلے خطبے میں بھی، ابھی بھی بتایا ہے میں نے، کہ مسلمانوں کو جلانے اور انہیں گھنونے طریقے سے قتل کرنے کے جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ ان کو آگ میں جلایا، ان کے گھروں کو جلایا، ان کے بیوی بچوں کو، سب کو جلایا، ان کا مسئلہ کیا یعنی ناک کان کاٹ دیے۔ اتح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ان کو قتل کرنے کا آدیش دیا تھا کہ جو اس میں سملت تھے ان سے وہی سلوک کرنا جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ بہرحال یہ ذکر جو ہے وہ آگے بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ رمضان میں شاید دوسرے خطبے بھی بیچ میں آتے رہیں گے، ہو سکتا ہے وقت لگ جائے، لیکن بہرحال جو بھی آئندہ خطبہ اس پر آئے گا اس میں آئندہ ذکر اسی کی تفصیل کا بیان ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.